ہاں، ایک تو میں ان اسیران راہ مولا کے لیے دعا کی درخواست کرنا چاہتا ہوں، جن میں سر فہرست نسیم سیفی صاحب مدیر الفضل ہیں، پھر آغا سیف اللہ صاحب ہیں، مرزا محمد الدین صاحب ناز، چودھری محمد ابراہیم صاحب اور قاضی منیر احمد صاحب۔ ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کی زندگی مسلسل ایک قسم کی دوبھر کر دی گئی ہے، اور یہ کوئی آج کا قصہ نہیں، مسلسل ان کے اوپر ہر قسم کی الزام تراشیاں کر کے ان کو عدالتوں کے سامنے حاضر ہونا پڑتا رہا ہے۔ سب سے زیادہ اس سلسلے میں قاضی منیر احمد صاحب نے مشکل کی زندگی بسر کی ہے۔ ان کے وہ تو اتنے مقدمات ہیں کہ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر گنے نہیں جا سکتے، اور کبھی کہیں پیشی کبھی کہیں پیشی، پھر ہر جگہ مولویوں کا جمگھٹ، گندی گالیاں اور بدنی نقصانات کی دھمکیاں، اور حملہ کر کے بعض دفعہ اسیروں پر ان کو جو زد و کوب کیا جا سکتا ہے وہ بھی کیا جاتا رہا۔ تو یہ جو دور ہے یہ اپنے اس مقام کی طرف چل رہا ہے جو خدا کی تقدیر میں بالآخر انشاءاللہ جماعت کی آخری فتح کا مقام ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں، لیکن ان بھائیوں کی تکلیفوں کا دل میں بہت گہرا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی صبر کے ساتھ اس مصائب کے دور کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جج صاحب یہ فیصلہ دینے والے ہیں ان کے متعلق گزشتہ تمام اطلاعات تو یہی تھیں کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ دینے والے ہیں، اور پہلے کبھی ان کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ جس طرح اس عدالت کی کارروائی جاری رہی، ہمارے وکلاء کی اطلاع ہے کہ اس سے صاف نظر آتا تھا کہ انصاف سے فیصلہ ہوگا، اور جج صاحب کے جو تبصرے تھے وہ یہی امیدیں بندھا رہے تھے۔ پھر آخری وقت میں آ کر فیصلے میں کچھ تاخیر کی گئی، اور جج صاحب کہیں تشریف لے گئے اپنے آرام کے کمرے میں یا جہاں بھی، اور جب آئے ہیں تو اس وقت ان کا مزاج بالکل بدل چکا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوا ہے، مگر عالم الغیب و شہادہ وہ خدا ضرور جانتا ہے۔ میں اس پر کچھ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، نہ اس سے فرق پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اسی کے ہاں سارے قضیے لوٹائے جائیں گے اور وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ تقدیر شر جو دکھائی دے رہی ہے، لازماً اس میں سے تقدیر خیر پھوٹے گی، اس یقین پر قائم رہیں، اور آخرت کے یقین کے یہ بھی معنی ہیں کہ انجام کار مومن لازماً کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو، ان مظلوموں کو ہمت کے ساتھ اپنے بڑھاپے اور کمزوریوں کے باوجود کم سے کم تکلیف کے ساتھ اس ابتلا کے وقت کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ضمن میں جب بھی اس کی تفاصیل معلوم ہوئیں، اور فیصلے کی تفاصیل بھی، اور جو بارہا مقدمے قائم کیے گئے ہیں وہ آخر کیا جرم انہوں نے کیے تھے، وہ ساری دنیا میں انشاءاللہ مشتہر کر دیے جائیں گے۔ ہم نے احتجاج تو خدا کے حضور پیش کرنا ہے، لیکن دنیا کو ساتھ ساتھ یہ بتانا ضرور ہے کہ ہم پر یہ ظلم کیوں ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے بہت سی سعید فطرتیں ہدایت پا جائیں اور وہ سمجھ جائیں کہ جو دستور غیروں کا ہے وہ نہیں ہے جو انبیاء کا ہوا کرتا تھا، یقیناً وہ نہیں ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کا دستور تھا، بلکہ ان کا دستور ہے جو آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ کلمہ کبھی بھی حضرت محمد رسول اللہ کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، غیروں کو پہنچاتا تھا، آپ کے دشمنوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ عبادت سر انجام دینا کبھی کسی کے لیے تکلیف کا موجب نہیں بنتا تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے۔ تو جب ان کی وہ جرائم کی فہرست، جن کو یہ جرائم کہتے ہیں، دنیا کے سامنے پیش کی جائے گی تو دنیا خود ہی فیصلہ کر لے گی۔ بس اس کی تیاری کریں۔ تمام ممالک میں عدلیہ ہے اس کو بھی پوری طرح آگاہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے، اور جو صحافت کی دنیا ہے اسے بھی پوری طرح روشناس کرائیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر اپنی برادری کے طور پر، یعنی صحافت کے دائرے میں اپنی برادری کے طور پر
وہ سمجھیں کہ حد سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ بھی آواز اٹھائیں گے. آواز تو وہی سنی جائے گی جو خدا کے ہاں فیصلہ پا جائے گی. مگر دنیا کی کوششیں بہرحال ہم پر فرض ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ ہمت اور صبر کے ساتھ درست اور صحیح کارروائی کر سکیں جو اس کی نظر میں مقبول ہو. آگے